بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إن بشك إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان تھا ایک امت. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اکیلا ایک امت تھا. قانتاً للہ، قانتاً فرمان بردار تھا، للہ اللہ کا فرمان بردار تھا. حنیفاً ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا. ولم یکن من المشرکین، ولم یکن اور وہ نہیں تھا من المشرکین مشرکوں سے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تعلق واسطہ نہ تھا. شاکراً ابراہیم شکر کرنے والا تھا. لانعمہ اس کی نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا شاکر تھے ابراہیم علیہ السلام. اجتباہ اسے چن لیا، اجتبا من چنا، اجتباہ اسے چنا اس کے رب نے. وہداہ اور اسے ہدایت دی، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. وآتیناہ اور آتیناہ ہم نے اسے دیا، آتینہ ہم نے دیا اسے، کسے؟ ابراہیم کو. فی الدنیا دنیا میں حسنتاً بہلائے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ ابراہیم فی الآخرت آخرت میں لمن الصالحین یقیناً نیک لوگوں میں سے ہے، نیک لوگوں سے ہے. ثم پھر اوحینا ہم نے وحی کی الیکا تیری طرف، پیغمبر. ثم پھر اوحینا ہم نے وحی کی الیکا آپ کی طرف، کس بات کی؟ ان اتبع کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. حنیفاً جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا. وما کان من المشرکین اور وہ ابراہیم وما کان اور وہ نہیں تھا من المشرکین مشرکوں میں سے. انما جعل السبت اس کے سوا کچھ نہیں، جعل بنا دیا گیا السبت ہفتے کا دن، علی الذین ان لوگوں پر اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فیہ اس میں. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب یقیناً لیحکم ضرور فیصلہ کرے گا بینہم ان کے آپس میں یوم القیامت قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کیا کرتے، فیما جس میں کانوا وہ تھے، فیہ جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے تھے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہودی بھی دعویدار تھے، عیسائی بھی دعویدار تھے، اور مکہ کے مشرک بھی دعویدار تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. یہودیوں کا بھی دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. اور مشرکین مکہ بت پرستی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا بھی دعویٰ یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر کاربند ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم اکیلا فرد ایک امت کی حیثیت رکھتا تھا. قانتا للہ ابراہیم صرف ایک اللہ کا فرمان بردار تھا. حنیفاً ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والا تھا. ولم یکن من المشرکین ابراہیم کا تعلق مشرکین میں سے نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہودیوں کا شرک بھی ایکسپوز کیا ہے، عیسائیوں کا شرک بھی ایکسپوز کیا ہے، اور مشرکین مکہ کا شرک بھی بیان کیا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کا دعویٰ تھا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. تو لہذا یہودیوں کا شرک یہ تھا کہ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. عیسائیوں کا یہ شرک تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اور مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں.
استفى البنات علی البنین، کیا اللہ رب العالمین نے بیٹوں کا انتخاب کیا ہے بیٹوں پر؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضُرِبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ تو ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ایک مشترکہ عقیدہ تھا۔ البتہ یہودی عزیر کے بارے میں دعوے دار تھا، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائی جناب عیسیٰ کے بارے میں دعوے دار تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور مشرکین جو مکہ کا لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس تین ٹائپ کی جو مشرکوں سے میرا ابراہیم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیوں؟ قانتا للہ، ابراہیم ایک اللہ کی فرمان بردار تھا، حنیفاً ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والا تھا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے ابراہیم علیہ السلام نہیں تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی، میری نسل کو بھی بت پرستی سے اللہ تو محفوظ فرما۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ شرک سے بیزاری اختیار کرنے والا، شرک سے برات کا اعلان کرنے والا تھا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کے فرمان بردار، حنیفاً ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والا، ولم یک من المشرکین، مشرکوں میں سے ابراہیم کا تعلق نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو خصلت یا ابراہیم علیہ السلام کا جو اخلاق حمیدہ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، شاکرا لانعمہ، ابراہیم اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر کرنے والا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے حوالے سے یہ اصول بیان کیا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ابراہیم کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے، شاکرا، ابراہیم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اجتباہ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ابراہیم کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ اور ہم سے مطالبہ اللہ رب العالمین نے یہ کیا کہ ہر نماز میں اللہ رب العالمین سے خصوصی طور پہ صراط مستقیم کی درخواست کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ابراہیم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، ہم نے ابراہیم کو صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ابراہیم کی دنیا بھی اچھی بنا دی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم آخرت میں یقیناً نیک لوگوں سے ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کرتے تھے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَاجْعَلْ لِي، اے اللہ میرے لیے سچی ناموری بنا دے، فی الآخرین، بعد میں آنے والوں کے لیے۔ تو لہذا ہر قوم جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی تھی۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ابراہیم کو وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے دیا، فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃ بھلائی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، یقیناً نیک لوگوں سے ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں آداب دعا، اللہ سے مانگنے کا بھی یہی ڈنگ، یہی طریقہ سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور یہاں پہ جناب اسماعیل علیہ، جناب یوسف علیہ السلام کا بھی اللہ رب العالمین نے دعا نقل کی ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام رب العالمین سے جب اولاد کی درخواست کرتے ہیں تو وہاں پر بھی رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اور جو صالح ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی یہاں انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت، اور اللہ کے پاس جو ڈگریاں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی ڈگری کیا ہے؟ صالحیت بھی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
تو یہاں ابراہیم کے بارے میں اللہ رب العالمین وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ فرماتے ہیں بہت کم میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، ابراہیم وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم بندے ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ تو اللہ نے ابراہیم کے بارے میں گواہی دے رہا، ابراہیم شاکر تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ رب العالمین نے اسے چن لیا اور اسے صراط مستقیم پر گامزن کیا، اور بہت کم لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، لیکن ابراہیم کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں وہداہ الی صراط مستقیم، گواہی دے رہا ابراہیم اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ابراہیم تھا، اور ابراہیم صراط مستقیم پر گامزن ابراہیم تھا۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، مسلمانوں جس حسنہ کا تم اللہ سے مطالبہ کرتے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآتیناہ آلریڈی ہم نے عنایت کر دیا، عطا کر دیا ابراہیم کو فی الدنیا، دنیا میں بھی حسنۃ بہلائی، وانہ اور بے شک ابراہیم فی الآخرۃ آخرت میں من الصالحین نیکوکار لوگوں میں سے ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ علیہ السلام کی زندگی کا جو آخری جو جملہ تھا، جو بار بار آپ اللہ رب العالمین سے جو دعا کر کے اللہ رب العالمین سے مانگ رہے تھے، اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، یہ نبی علیہ السلام کی بھی دعا تھی۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، والحقنی، اے اللہ مجھے ملا دے، بالرفیق الاعلی، اونچے ساتھی کے ساتھ مجھے ملا دے۔ اور ابراہیم کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں ثُمَّ پھر أَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی إِلَيْكَ آپ کی طرف، أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، أَنِ اتَّبِعْ کہ آپ اتباع کرے ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کا، حنیفاً جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا ہے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم کا تعلق مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ انما جعل السبت، انما سوائے اس کے نہیں، جعل بنا دیا گیا تھا السبت ہفتے کا دن، علی الذین اختلفوا، علی الذین ان لوگوں پر اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس کے بارے میں، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب، لَيَحْكُمُ یقیناً فیصلہ کرے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون جس بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامت بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد الغد نحن الآخرون السابقون، فرماتے ہیں نحن ہم الآخرون السابقون سب سے آخری امت ہے اور سب پر سبقت لے جانی امت ہے، یوم القیامت قیامت کے دن، تعداد کے اعتبار سے بھی اور جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے بھی ہم تمام امتوں سے بعد میں آنے کے باوجود تمام امتوں پر سبقت لے جانے والی امت ہے۔ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، باوجود اس کی ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، ثم هذا یومہم الذی فرض علیہم، پھر یہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جو دن ان پر فرض کیا گیا، فاختلفوا فیہ، انہوں نے اس دن کے حوالے سے یہودی اختلاف پہ پڑ گئے، فاختلفوا وہ اختلاف پہ پڑ گئے فیہ اس دن کے بارے میں، کس دن کے بارے میں؟ جمعہ کے دن کے حوالے سے، فہدانا اللہ، اللہ رب العالمین نے اس دن کے حوالے سے، جمعہ کے دن کے حوالے سے رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی۔ خیر یوم طلعت فیہ اشترعت فیہ الشمس، سب سے بہترین جس دن سورج طلوع ہوا، اس دن کی اللہ رب العالمین نے ہدایت ہمیں دی۔ فالناس لنا فیہ تبع، لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ فالیہود غدا، یہودیوں کی تعظیم والے دن غدن، جمعے کے بعد کون سا دن ہے؟ ہفتے کا دن، وہ ہمارے ایک بار دن پیچھے۔ والنصارى بعد الغد، اور جو نصارہ ہے بعد الغد، ایک دن اور پیچھے۔
ان کے ہاں تعظیم کے دن اتوار کا دن ہے، مسلمانوں کے ہاں عظمت والا دن جمعہ کا دن ہے، یہودیوں کے ہاں ہفتہ کا دن ہے، اور عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن ہے۔ تو فرماتے ہیں فالناس لنا فیہ تبع، لوگ ہمارے پیچھے آنے والے، باوجود اس کے وہ ہم سے پہلے آئے تھے۔ الیہود غدا، یہودی کل آنے والے، والنصارى بعد الغد، اور عیسائی اس کے بعد کے دن۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اس میں اختلاف پڑ گئے تھے، اور جو جمعہ کا جو دن ہے اس دن کوئی کی طرف اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کی، اسی لیے یہودیوں پر اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن ان شکار کرنے سے اللہ رب العالمین نے، خصوصاً مچھلیوں کی شکار کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے یہودیوں سے مطالبہ کیا لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن زیادتی حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو یہاں پہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا۔ اب ابراہیم کی ملت کیا تھی؟ قانتا للہ، پیروی یہ ہونے چاہیے ایک اللہ کے فرمان بردار بن کر ابراہیم کی ملت کی اتباع کیا جائے، حنیفاً ایک اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت ادا کر کے اللہ رب العالمین ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنا چاہیے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک اور شرک کے جتنے بھی اقسام ہیں ان تمام اقسام سے اپنے آپ کو دور رکھ کر، اپنے آپ کو بچا کر ابراہیم کی ملت کا اتباع کرنا چاہیے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کر کے ابراہیمی ملت کا اتباع ہونا چاہیے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے چن لیا اور صراط مستقیم کی طرف اللہ رب العالمین نے ہدایت دی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، ابراہیم کو یہ چیزیں آلریڈی ہم دے چکے ہیں، تو لہٰذا ابراہیمی ملت پر عمل کرتے ہوئے تم رب سے ہمیشہ مطالبہ کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، انما سوائے اس کے نہیں، جعل کر دیا گیا، بنا دیا گیا، السبت ہفتے کا دن، على الذين جعل مقرر کیا گیا، السبت ہفتے کا دن، على الذين ان لوگوں پر اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فيه اس دن کے حوالے سے، وان ربک، اور آخر کار وان ربک، اور بے شک تیرا رب، لا يحكم یقینا فیصلہ کرنے والا ہے، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما اس چیز کے بارے میں، کانوا وہ تھے، فیہ جس میں، یختلفون وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اختلاف یہودی، عیسائی اور مشرک بہت سی چیزوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اللہ کی توحید کے حوالے سے بھی اختلاف، اللہ کی شریعتوں کے حوالے سے بھی اختلاف، فیما کانوا فیہ یختلفون جس چیز کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ کی کتابوں کے بارے میں اختلاف، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ کتابوں کے اندر بھی ہیرا پھیری کیا کرتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کی بعض حصے پر وہ ایمان لے آتے تھے، بعض حصے سے وہ اختلاف کرتے تھے۔ فیما کانوا فیہ یختلفون جس چیز کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے تھے اس کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا۔ عیسائی، یہودی جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی عصمت کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے بھی اختلاف کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اور عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دو حصوں میں منقسم ہو گئے۔ تو وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک تیرا رب لَيَحْكُمُ یقیناً فیصلہ کرنے والا ہے، بینہم ان کے آپس میں، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما جس چیز میں کانوا وہ تھے، فیہ جس میں، یختلفون وہ اختلاف کر رہے تھے، اس اختلاف کے حوالے سے رب العالمین قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔